میرے دوستو عزیزو، آج میں اس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا انعام، بندے کا امتحان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں عزیزوں، آج میں بات واضح کیے دیتا ہوں۔ میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالی جو پوری کائنات کا رب العالمین یعنی کہ پالنے والا پالنہار ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، خلاق عالم ہے، جو پورے عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ ذات، میری مراد وہ ہستی یعنی کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کہتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لوگوں۔ کہتا ہے، اے لوگوں، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے سابقہ امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے سابقہ امت، پچھلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ میرے پیاروں، اس سے ایک بات سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آیت کریمہ جس پہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین، یہ آیت مبارکہ ندا کے اعتبار سے جس پر تاثرات پائی جاتی ہیں، میرے پیاروں، کس سے کہہ رہا؟ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ کیا کافروں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں۔ کیا مشرکوں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں۔ کیا عیسائیوں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں۔ کیا یہودیوں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں۔ کیا نصرانیوں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں۔ کیا کافروں سے کہہ رہا ہے؟ نہیں پیاروں، کسی سے نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، کہتا ہے اے ایمان والو، بلکہ جو لوگ اس کے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس پر اس کے رسول پر ایمان لائے، ان لوگوں سے کہتا ہے، یعنی کہ آپ سے اور ہم سے جو اس پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کہتا ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے سابقہ امت، پچھلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ میرے پیاروں، اللہ نے روزے کو ہم پر فرض کیا، مگر کیوں؟ کہتا ہے کہ متقی بن جاؤ۔ میرے پیاروں، بندہ جب روزہ رکھتا ہے، آنکھوں کی گناہوں سے بچا رہتا ہے، ہاتھوں کی گناہوں سے بچا رہتا ہے، قدموں کی گناہوں سے بچا رہتا ہے، دل کی گناہوں سے بچا رہتا ہے، آنکھوں کی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ میرے پیاروں، وہ گناہ کی طرف اس لیے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اس نے روزہ رکھا ہے کس کے لیے؟ نہ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے معبود کے لیے، کہ اس کا حکم ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میرے پیاروں، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، میرے پیاروں، ہم بستری سے روکے رکھتا ہے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو، کھانے پینے ہر ایک چیز سے روکے رکھتا ہے، اور اسی کو روزہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر، سحری سے لے کر، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روکے رکھے، یہی تو روزہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، پیارے تم روزہ رکھ لو، اے ایمان والو، میرے بندو، روزہ رکھ لو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے پیاروں، ایک بات سمجھنے والی ہے، علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کس سے نکلا؟ یہ رمضان کس سے نکلا؟ میرے پیاروں، رمضان سے نکلا، جس کا معنی بنا
کہ گرمی سے جلنا. میرے پیارو اللہ نے رمضان روزے کو رمضان میں فرض کیا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں فرض کیا، جس کا معنی ہے جلنا، گرمی سے جلنا. میرے پیارو پتہ چل گیا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ جل جاتے ہیں. الحمدللہ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے خطا جل جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے. میرے پیارو اللہ نے ہمیں متقی بنانے کے لیے بنایا، کیوں بنانے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ گناہگار جنت میں جا نہیں سکتا میرے پیارو، اور گناہگار جنت میں جا نہیں سکتا، خطا کار جنت میں جا نہیں سکتا، اور منافق جنت میں جا نہیں سکتا، حسد والا جنت میں جا نہیں سکتا، بد سلوکی والا جنت میں جا نہیں سکتا، بد اخلاص والا بد اخلاق والا جنت میں جا نہیں سکتا. مگر اللہ نے کہا کہ روزہ رکھ، وہ گناہ معاف کر دوں تیرے، روزہ رکھ میں تجھے صاف کر دوں، پرہیزگار کر دوں، متقی بندہ بنا دوں. اس لیے کہ تو جنت میں جانے کے قابل بن جا، اور جنت تیرے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارو جنت میں گناہگار نہیں جائے گا، اس لیے اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو کہا کہ روزہ رکھ لو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور تم تیار ہو جاؤ جنت جانے کے لیے، اس لیے کہ تم جنت کے لیے بنے ہو. سبحان اللہ. اور جنت تمہارے لیے بنائی گئی. میرے پیاروں دوستوں عزیزوں، سبحان اللہ، الحمدللہ. میرے پیاروں علماء کہتے ہیں، تاریخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، پیارے اپنی امت کو بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اپنی امت کو بتا دیں کہ میرے بندے آپ کی امت کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. میرے پیارو جانے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملے. اللہ کہتا ہے پیارے بتا دے وہ کیا چیز ہم نے آپ کو عطا کیا، بتا دے آپ کی امت کو عطا کیا اور کسی نبی کو کسی امت کو نہ عطا کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا پیارے بتا دے. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب رمضان کی ماہ مبارک کی وہ پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف، یعنی کہ اللہ کہتا ہے پیارے بتا دے کہ جب رمضان کی وہ پہلی رات ہوتی ہے میں ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہوں. بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ. کہتا ہے رحمت کی نظر فرماتا ہوں، اور جس کے اوپر رحمت کی نظر ڈال دوں اور جس کی طرف رحمت کی نظر کر دوں، الحمدللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہ دوں گا. اے پیارے کہہ دے اپنی امت سے، میرے بندوں سے کہتے جس کی طرف رحمت کی نظر فرما دوں، رحمت کی نظر ڈال دوں، اسے جہنم میں کبھی نہ ڈالوں گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. دوسری طرف کہتا ہے پیارے میرے بندوں سے کہہ دیں شام کے وقت جو ان کی منہ کی بو، فرماتا ہے پیارے میرے بندوں سے کہہ دیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوا کرتی ہے ان کے رب کے نزدیک مشک سے بہتر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اے پیارے بتا دے میرے بندے کو جب وہ ماہ رمضان کا وقت ہوتا ہے تو ان کے لیے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر رات دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت کو حکم دیتا ہوں کہ تو مزین میرے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ہو جا، آراستہ ہو جا، دنیا کی مشقتوں سے میرے گھر کرم میں راحت پائیں گے. اے پیارے میرے بندے اور اپنی امت سے بتا دیں کہ جب ماہ رمضان کی وہ آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی یعنی کہ ان کا رب ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کا رب سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور کسی نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ ليلۃ القدر کی رات ہے؟ آقا علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے اے پیارے اس بندے کو جواب دے دے، بتا دے میرے بندے سے کہہ دے، آپ کی امت سے کہہ دے کیا تم دیکھتے نہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے کیسے انعام ہمیں عطا کیا. یہ بندوں کے لیے امتحان ہے کہ اس رمضان میں، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرے، اپنے آپ کو گناہ سے صاف کرے، اپنے آپ کو خطاؤں سے صاف کرے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گرا لے، جھکا لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے. اس کے رسول کی سنت، جب کوئی بندہ اس مہینے میں نفل نماز پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم اسے فرض کا ثواب دیتے ہیں. اور جو کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ.
اور کہتا ہے پیارے تم بتا دو میری امت سے جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کروائے گا اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگا بغیر اس کے کہ جتنا ثواب ہم روزہ دار کو دیں گے اتنا ثواب افطار کروانے والے کو بھی دیں گے۔ اے پیارے میرے بندے کو بتا دیں کہ جب روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے گا ہم آپ کے جام کوثر سے آپ کے حوض سے اس کو پلائیں گے کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ اے پیارے آپ بتا دیں رمضان میں اگر ایک سجدہ کرے گا اس رات میں ہم ہر ایک سجدے کے بدلے ایک ایک سجدے کے عوض ہم 1500 نیکیاں عطا کریں گے۔ اے پیاری بتا دے میرے بندے سے کہ جب کبھی بھی اس میں سجدہ کرے گا سجدہ کرتا رہے گا جب کبھی بھی اس میں سجدہ کرتا رہے گا ہر سجدے کے بدلے ہم اس کو ایک ایک درخت عطا کریں گے جس کے سائے میں 500 گھوڑے پہ سوار چلتا رہے۔ میرے پیاروں یہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا۔ میرے پیاروں جانے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کے انعام کا مہینہ ہے، اس کے عطا کردہ مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے، کیا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کون لوگ برباد ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔